ایمبولینس آتی ہے اور جو ماں ایمبولینس کے آگے دھمال ڈال رہی ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی ہے۔ حیدر جو ہے وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور پچھلے 5 سال سے وہ یونان میں مقیم تھا، یونان میں کمانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ 5 سال بعد واپس آ رہا تھا اپنی شادی کے لیے، شادی کی شاپنگ گھر میں بھی چل رہی تھی، شادی کی شاپنگ وہ بھی کر رہا تھا۔ یونان میں جب 1 سے 2 روز رہ گئے تھے واپس آنے میں، جہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب گھر والوں کو یہ خبر پہنچتی ہے تو گھر والوں کے اوپر تو ایک قیامت ہے، لیکن ماں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ ماں کے جو حواس ہیں اس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ تدفین کا وقت آیا تو وہ تمام تر چیزیں جو کہ دلہا بننے کے لیے اس کے لیے لائی گئی تھی، تمام تر چیزیں اس کی میت کے ساتھ رکھی گئی۔ السلام علیکم جی، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ایک ایمبولینس آتی ہے جس میں ایک میت ہے، اور اس میت میں لڑکا جو ہے جس کا نام ہے راجہ حیدر، پچھلے 5 سال سے وہ یونان میں مقیم تھا، یونان میں کمانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ 5 سال بعد واپس آ رہا تھا اپنی شادی کے لیے، شادی کی شاپنگ گھر میں بھی چل رہی تھی، شادی کی شاپنگ وہ بھی کر رہا تھا۔ اب ماں جو ہے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب بیٹا آتا ہے اس حالت میں تو بھی ماں بیٹے کا اسی طرح سے استقبال کر رہی ہے کہ شاید جس طرح سے اس کا بیٹا 5 سال بعد اس کو واقعی میں آ کر ملتا۔ ایمبولینس آتی ہے اور جو ماں ایمبولینس کے آگے دھمال ڈال رہی ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی ہے، شاید اس کی ماں نے یہی سوچا ہوگا کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں اپنے بیٹے کا استقبال ایسے ہی کروں گی، کیونکہ جو راجہ حیدر ہے وہ اپنی شادی کے لیے 5 سال بعد یونان سے پاکستان واپس آ رہا تھا۔ پاکستان سے وہ یونان کمانے کی غرض سے گیا تھا، جس طرح سے عموماً جو ہیں ہمارے بھائی بیٹے پردیس میں جاتے ہیں کمانے کے لیے۔ اب وقت آ گیا تھا اس کی شادی کا، اور یہاں پر پاکستان میں بھی اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور وہاں یونان میں وہ بھی اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ جب کوئی پردیس سے آپ کا اپنا واپس آتا ہے تو یہ ایک لازم سی بات ہے کہ وہ سب کے لیے تحفے تحائف لے کر آتا ہے، اور جو راجہ حیدر ہے وہ بھی وہاں پر ایسے ہی سب کچھ کر رہا تھا، اپنی شادی کی شاپنگ کر رہا تھا، اپنی ماں کے لیے کچھ لے رہا ہوگا، اپنی بیوی کے لیے کچھ لے رہا ہوگا، گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے رہا ہوگا۔ اب راجہ حیدر جو ہے وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اور یہاں پر ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے لیے تمام تر تیاریاں کر رہی تھی، اور اپنے تمام تر رشتہ داروں کو شادی کی دعوت دے رہی تھی۔ یہاں پر بیٹے کی شیروانیاں بنوائی جا رہی تھی، صحرا سجانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، اپنی جو لانے والی بہو ہے اس کے لیے بری تیار کی جا رہی تھی۔ تمام تر تیاریاں جو کہ ایک گھر میں ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہو رہی تھی۔ 1 سے 2 دن جب حیدر کے آنے میں رہ جاتے ہیں، یہاں پر بھی تیاریاں مکمل ہیں، کیونکہ جو راجہ حیدر ہے اس کی آتے ساتھ ہی پاکستان میں شادی تھی، شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ ماں کا شاید ایک خواب ہوگا، ایک خواہش ہوگی کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو اس طرح سے میں پراپر جو ہے دھمال ڈالوں گی، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کروں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے، کہتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو لوگوں کی بری نظر سے بچانا چاہیے، اور شاید اس ماں کی جو خوشیاں ہیں نا اس کو واقعی میں کسی کی بری نظر لگ گئی، کوئی ایسی نظر لگ گئی کہ جو اس ماں کی تمام تر خوشیوں کو کھا گئی۔ بیٹا واپس تو آیا لیکن بیٹا زندہ نہیں آیا، وہ اٹھ کر اپنی ماں کو گلے نہیں لگ سکا، ماں اٹھ کر اپنے بیٹے کے گلے نہیں لگ سکی، اس سے محبت نہیں کر سکی، اس سے پیار نہیں کر سکی۔ یونان میں جب 1 سے 2 روز رہ گئے تھے واپس آنے میں حیدر کے، تو وہ اپنی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھا، جہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب گھر والوں کو یہ خبر پہنچتی ہے تو گھر والوں کے اوپر تو ایک قیامت ہے، لیکن ماں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ ماں کے جو حواس ہیں اس کے کنٹرول میں نہیں تھے، ماں کو نہیں پتا تھا۔ بیٹا آیا، ایمبولینس میں آیا، بیٹا اٹھ کر ماں کو نہیں مل سکا، ماں اسی طرح سے دھمال ڈال رہی ہے، ماں اسی طرح سے پتیاں نچھاور کر رہی ہے۔ ماں جب غسل کا وقت آیا، جب تدفین کا وقت آیا تو وہ تمام تر چیزیں جو کہ دلہا بننے کے لیے اس کے لیے لائی گئی تھی، جس میں اس کا صحرا تھا، جس میں اس کی شیروانی تھی، وہ تمام تر چیزیں اس کی میت کے ساتھ رکھی گئی۔ سوچیں آپ کہ ایک خود کے اوپر لا کر سوچیں تو کتنا بڑا دکھ ہے ایک ماں کے لیے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو حاسدوں کے، برے لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھیں۔ بہت سارے ایسے حاسد ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، وہ آپ لوگوں کی خوشیوں سے جل رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی خوشیوں کو نظر لگا رہے ہوتے ہیں، خوش نہیں ہو رہے ہوتے آپ کی خوشی میں۔ ایسا ہی کچھ ان کی فیملی کے ساتھ ہوا۔ اب تابوت میں لایا گیا اس کو، اور ماں جو ہے تابوت میں ہی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، اس کی تصویر کو گلے لگا کر۔ جب تدفین ہوگی تو ماں کو ہوش آیا کہ میرا بیٹا آیا ضرور ہے، لیکن وہ اس حالت میں نہیں آیا، میں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا نہیں سجا سکتی، میں اپنے بیٹے کو دلہا بنا نہیں دیکھوں گی، میں اپنے گھر میں بہو بیاہ کے نہیں لے کر آؤں گی، میری وہ تمام تر جو خواہشات تھی وہ ادھوری رہ گئی، وہ ختم ہو گئی تمام تر خواہشیں، میرا بیٹا جو ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے راجہ حیدر کی ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس طرح کے دکھ سے تمام تر ماؤں کو، تمام والدین کو
دور رکھے. والدین کے لیے یہ سب سے بڑا دکھ ہے. اولاد کے لیے تو دکھ ہوتا ہی ہے اس کے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں رخصت کرنا، لیکن اس سے بھی بڑا اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب جو والدین ہیں وہ اپنی جوان اولاد کو اس طرح سے رخصت کرے، چار کندھوں پہ رخصت کرے. یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حیدر کی جو والد ہیں ان کو صبر عطا فرمائے، ان کو سکون عطا فرمائے، حیدر کی اگلی منزلیں ان کو آسان فرمائے.